بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمیں کون کون سے اصول ملتے ہیں تجوید کے حوالے سے۔ اولئک، یہاں پر دیکھیں تو حمزہ پر پیش لگائی گئی ہے اور واو خالی ہے۔ بعض اوقات اس کو لوگ واو مدہ سمجھ کے اس کو دو حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھ دیتے ہیں، اولئک۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف حمزہ پر پیش کا نشان ہے تو ہم یہاں پر صرف حمزہ کی پیش کو ہی ادا کریں گے۔ واو خالی ہے، واو کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ لائک، لام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی اور حمزہ بھی اگلا اسی کلمے میں موجود ہے، تو یہاں پر مد واجب متصل ہو رہی ہے اور یہاں پر اس کی حرکت کو 4 سے 5 الف کے برابر رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ علی، لام پر کھڑا زبر 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ھدم، دال پر 2 پیش کی تنوین کے بعد میم آ رہی ہے، یاد رکھیے تنوین کے بعد جب میم آئے تو یہاں پر ادغام ود غنہ کیا جائے گا۔ ھدم، دال اور میم کی آواز کو ملاتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد را آ رہی ہے، من ربہم میں نون ساکن کے بعد را آ جائے تو یہاں پر ادغام وداؤٹ غنہ کریں گے، یعنی کہ میم کو را کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ نہیں کرنا۔ آگے دیکھیے وَأُولَئِکَ، اگین حمزہ پر پیش ہے، اس کی ادائیگی کی جائے گی، واو کی ادائیگی نہیں کی جائے گی، واو خالی ہے۔ لام کو 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا، مد واجب متصل ہے۔ ھم المفلحون میں دیکھیے تو میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، فا کو جزم لگا کے پڑھنا ہے اور ہلانا نہیں ہے۔ مفلحون ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فا کی آواز کو روکنا ہے۔ مفلحون، لام زیر لی، لام زیر لے کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیے ہا پیش واو حو، اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا کو ہا کی ادائیگی کے ساتھ مکس نہیں کرنا، بلکہ ہا کو بہت نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، حمزہ اور نون کو ملاتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے، نون پر نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ ذی یا مدہ، دال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز کو روکتے ہوئے 2 حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کفروا، واو مدہ 2 حرکت کے برابر۔ سواء، یاد رکھیے واو اور حمزہ، حمزہ پر کیونکہ مد آ رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ حمزہ بھی اسی کلمے میں موجود ہے تو یہاں پر مد واجب متصل ہے اور اس کو 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ حمزہ پر 2 پیش کی تنوین کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے، یاد رکھیے عین حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ہم یہاں پر اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے، سواء، ایسے غنہ نہیں کرنا بلکہ بہت واضح طور پر پڑھنا ہے۔ سواء علیہم، لام زبر یا لئی یا لین 2 حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یاد رکھیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم پر غنہ نہیں کرنا۔ انذرتم، نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کیا جائے گا۔ را پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف دال پر زبر ہے، تو ہم یہاں پر را کی ادائیگی کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ تہم، میم ساکن کے بعد اگین حمزہ ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد لام ہے، اظہار شفوی کیا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ تنذرہم، نون ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کیا جائے گا، نون کی آواز کو چھپایا جائے گا ناک میں۔ یہاں پر را پر جزم کا نشان ہے لیکن دال کے نیچے زیر آ رہی ہے، اس را کو باریک پڑھا جائے گا، پر نہیں پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد لام ہے، اظہار شفوی کیا جائے گا۔ لا یؤمنون، لام زبر الف، لا الف مدہ 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یؤمنون میں دیکھیں تو حمزہ پر جزم کا نشان ہے،
اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، می نون واو مدہ، نون پیش واو نو، 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، نون پر جزم لگاتے ہوئے وقف کیا جائے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ختم اللہ، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو خوب موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ میم اور لام کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو یاد رکھیے حرف جلالہ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر آ رہی ہے، اس لیے اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ علی، لام پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے۔ قلو، قاف موٹا حرف ہے، خوب موٹا پڑھا جائے گا۔ لام پیش واو لو، واو مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بیہم، میم ساکن کے بعد واو آ رہی ہے، اظہار شفوی کیا جائے گا۔ وعلا، لام کھڑا زبر لا، 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سمعہم، میم ساکن کے بعد عین آ رہی ہے، حروف اظہار میں سے ہے، میم ساکن کے اصولوں میں اظہار شفوی یہاں پر کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے وعلا، دیکھیں لام پر بڑی مد آ رہی ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم مد جائز منفصل آ گئی، 4 سے 5 حرکات کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ابصارہم، با پر جزم ہے، یاد رکھیے با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر اس کو ہلا کے پڑھا جائے گا۔ صاد، صاد خوب موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور واضح ری، باریکی سے پڑھا جائے گا را کو۔ میم ساکن کے بعد غین آ رہی ہے، اگین یہ حروف اظہار میں سے، اظہار شفوی میں سے ہے، یہاں پر ظاہر کر کے اس کو پڑھا جائے گا۔ غین کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غشاوۃ، غشاوۃ، تا پر 2 پیش کی تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر ادغام ود غنہ آ رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد اگر نون یا میم واو آ جاتے ہیں، یا نون ساکن کے بعد اگر نون یا میم واو یہ 4 حروف آتے ہیں تو ادغام ود غنہ ہوتا ہے، ادروائز لام اور را آ جائیں تو وہاں پر ادغام وداؤٹ غنہ ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، میم ساکن کے بعد عین ہے، اظہار شفوی کیا جائے گا، میم پر رکنا نہیں ہے۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہوئے 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ با پر 2 پیش کی تنوین کے بعد عین ہے، یاد رکھیے تنوین کے بعد عین آ رہا ہے جو کہ حروف اظہار میں سے ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہاں پر بن، یہاں پر کوئی کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا نہیں ہے، بلکہ بہت واضح طور پر نون کی ادائیگی کو رکھنا ہے۔ ضا کے نیچے دیکھیے زیر ہے اور پھر یا پر جزم کا نشان ہے، یا مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کو لمبا کرتے ہوئے میم پر جزم لگاتے ہوئے وقف کیا جائے گا۔